بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد سے تہران اور واشنگٹن تک کی تازہ ترین صورتحال اور کچھ پیش گوئیوں کی یاد دہانی کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، عمران خان نے سفر کا آغاز کیا اور آیت اللہ خامنائی نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ تاریخی جملہ آج سے 40 روز پہلے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے کہا تھا، اور ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں ایران کی فتح کی پیش گوئی کی تھی۔ الحمدللہ آج یہ پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی ہے۔ عمران خان نے سفر کا آغاز کیا اور آیت اللہ خامنائی نے اسے مکمل کیا۔ یہ ویڈیو جو ہمارے پرانے ناظرین ہیں اور یہ پیش گوئی کہ ایران فتح یاب ہوگا، انہیں یاد ہوگی، یہ ابھی بھی ہماری ٹائم لائن پر موجود ہے، آج سے 40 روز پہلے کی اپلوڈ شدہ، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکہ کو ایران کی تمام شرائط تسلیم کر کے 15 روزہ سیز فائر پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں اور ایران کی فتح کے حوالے سے کیوں اہم ہیں، یہ تمام ایکسکلوسیو تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ راز بھی فاش کریں گے کہ امریکہ کا 15 روزہ سیز فائر پر مجبور ہونا، قیدی نمبر 804 عمران خان اور شہید آیت اللہ علی خامنائی کی عظیم فتح کیسے ہے۔ عالم اسلام کی حقیقی آزادی کا سفر دونوں کی ایک انتہائی اہم ملاقات سے کیسے شروع ہوا، اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی، عمران خان نے شہید آیت اللہ سے کیا سوال کیا اور شہید نے اس کا کیا جواب دیا، بڑی ایمان افروز گفتگو ہے ناظرین، جو آج ایکسکلوسیولی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان کی حکومت کی قربانی اور قید و بند کی صحبتوں سے شروع ہونے والا یہ جو سفر ہے، غزہ میں قیامت برپا ہونے سے لے کر آیت اللہ علی خامنائی اور ہزاروں ایرانیوں کی شہادت تک کیسے پہنچا، اور اس عظیم جدوجہد کا اگلا مارکا اب کہاں کہاں اور کس کس رنگ میں برپا ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان میں بہت جلد دنیا کس قسم کے ایمان افروز مناظر دیکھے گی، اور اس حوالے سے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے مزید کیا پیش گوئیاں کی ہیں، یہ تمام تفصیلات ایکسکلوسیولی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے اور شیئر کریں گے تو یہ چراغ سے چراغ جلانے والا ایک آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا اس جد و جہد میں، کیونکہ یوں ہی ہم چراغ سے چراغ جلا کر ہی یہ جو مین سٹریم بکاؤ میڈیا ہے، اس کے پھیلائے ہوئے نا امیدی، مایوسی اور خوف کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے، یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے، اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں۔ ایران نے تاحال اس سیز فائر کے حوالے سے کوئی آفیشلی بیان جاری نہیں کیا، کیونکہ اسرائیل، بحرین، امارات اور کویت کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری ہیں جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ایران کی طرف سے بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ مکمل عمل درآمد ہونے میں 1-2 روز لگ جائیں گے اس سیز فائر پر، کیونکہ یہ بڑا سرپرائز تھا اور بڑا اچانک ہوا ہے۔ انتہائی خفیہ بات چیت ہوتی رہی جس میں بیجنگ خاص طور پر انوالو تھا، چین اور پاکستان خاص طور پر انوالو تھے، ویسے تو خطے کے تمام ممالک بھی شامل تھے، لیکن یہ 2 ملک جو پاکستان اور
چین ہے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روس بھی اس میں انوالو تھا، امریکہ بھی انوالو تھا۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کا خاتمہ اسرائیلی اور صہیونی لابی کی موت ہے، کیونکہ امریکہ سے ایران نے جو شرائط تسلیم کروا لی ہیں ان میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بدلے ایران نے عمان سے مل کر تمام بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز پر ٹیکس لگانے کا اپنا بڑا مطالبہ منوا لیا ہے۔ روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس جنگ میں ایران نے اپنا ایٹمی تجربہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، اور وہ ایٹمی تجربہ یا وہ ایٹمی دھماکہ آبنائے ہرمز ہے جو ایران نے دریافت کر لی ہے۔ اس سے ناظرین ایران کو تقریباً $100 ارب سالانہ کا ٹیکس ملا کرے گا، جو اس کی معیشت کی بہتری کے لیے اور ملک کی تعمیر نو کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس لیے اس جنگ کے بعد والی جو دنیا ہے، پہلے والی دنیا سے، اور اس جنگ کے بعد والا ایران جو ہے وہ پہلے والے ایران سے اب بالکل مختلف ہوگا۔ پاکستان بھی اب انشاءاللہ العزیز کھلے عام ایران کے ساتھ تجارت کرے گا، ہم گیس پائپ لائن بھی مکمل کریں گے، باضابطہ ایران سے سستا تیل بھی لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایران کو پاکستان سے چاول، کپاس، چینی اور دیگر چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کی جائیں گی، یوں گندم بھی ہم بھیج سکیں گے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے جو پورے خطے کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے یہ بھی منوا لیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی بڑی پیش رفت ہے کہ سیز فائر میں جنوبی لبنان میں سیز فائر بھی شامل ہوگا، یوں حزب اللہ کو بھی اور لبنان کے عوام کو بھی آئے روز کی اسرائیلی جارحیت سے نجات دلانے کا راستہ بھی نکل آیا ہے اسی جنگ کے صدقے۔ ناظرین، ایک اور اہم پوائنٹ، ایران کے خلاف جارحیت کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ بھی ہوگا۔ یہ چونکہ ایرانی شرائط میں شامل ہے، کیونکہ امریکہ نے اب یہ ایک عادت بنا لی تھی اور اسرائیل نے کہ ہر سال 1.5 سال بعد ایران پر حملہ کر دیا جاتا تھا، جس سے اس کا جو ترقی کا سفر ہے وہ بار بار معطل ہوتا رہتا تھا۔ اس سے بھی اہم پوائنٹ جو ایران پر عائد تمام اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کا خاتمہ ہے، اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، ایران کو بھی فائدہ ہوگا، پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، اور ایران عملاً 40-50 برس کے بعد حقیقی معنوں میں آزادانہ تجارت اور خوشحالی کا سفر طے کرے گا، اور یہ ایرانی عوام اور حکومتوں کی نصف صدی کی طویل جدوجہد اور صبر و استقامت کی فتح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ایران کے ساتھ ہے، اللہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور عالم اسلام کے اور پوری دنیا کے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو امریکی غلبے سے، اسرائیلی غلبے سے، انڈین غلبے سے جو ایک نئی شکل میں مسلط ہونے جا رہا تھا، نجات کے خواہش مند تھے اور ہیں۔ ناظرین کرام، امریکہ نے ایران کے جو فنڈز اور اثاثے منجمد کر رکھے ہیں اربوں ڈالر کے، ان کی واپسی بھی ان مطالبات میں شامل ہے جو ایران نے 15 روزہ جنگ کی شرائط میں منوا لیے ہیں، 15 روزہ جنگ بندی کی شرائط میں منوا لیے ہیں۔ اس دوران ایران کسی بھی صورت میں ایٹم بم نہ بنانے کی یقین دہانی بھی کروائے گا، اور اپنی یورینیم افزودگی کو صرف پرامن استعمال کی سطح تک محدود رکھنے کے لیے عالمی نگرانی کو قبول کرے گا، یعنی صرف بجلی بنائی جائے گی یا جو دیگر اس کے ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے پرامن مقاصد کے لیے۔ ناظرین کرام، اس جنگ بندی کے ذریعے ایران نے یہ بات بھی منوا لی ہے کہ عالمی تجارت اور عالمی معیشت میں استحکام اب اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب دنیا ایران کو ساتھ لے کر چلے گی۔ ایران کو دیوار سے لگا کر رکھنے کی صورت میں اب ایران بھی عالمی معاشی استحکام کو دیوار کے ساتھ لگا دے گا، اور یہ اس نے کر دکھایا ہے۔ اور اس کا جو عملی مظاہرہ ہے حالیہ 40 روزہ جنگ میں ہر کسی نے دیکھ لیا، اور امریکہ و اسرائیل پورا زور لگانے کے باوجود آبنائے ہرمز کو کھلوا نہیں سکے۔
اس جنگ کا ناظرین ایک اور عجیب فائدہ عمان کو ہوا ہے، کیونکہ اس نے کوئی گولی چلائے بغیر اور کوئی جنگ لڑے بغیر آبنائے ہرمز پر تجارتی ٹیکس کے نفاذ میں شیئر حاصل کر لیا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کا بڑا حصہ ایرانی سمندر پر مشتمل ہے اور باقی حصہ عمان کے سمندر پر مشتمل ہے، اور عالمی سمندر ہے، جو انٹرنیشنل واٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ آبنائے ہرمز میں موجود ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، واقفان حال کا کہنا ہے، اب ہم وہ بڑا راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں جس کا ہم نے ویڈیو کی ٹائٹل میں ذکر کیا، تھمبنیل میں۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے عمران خان نے ایک ملاقات میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے عالم اسلام کی حقیقی آزادی اور مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کو یورپی یونین کی طرح ایک پرامن اور خوشحال خطہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ جب تک ایران اور عربوں کا اتحاد نہیں ہوگا، ان کا آپس کا جو تنازعات ہیں اور ایک دوسرے پر شکوک و شبہات ہیں اور جو پروکسی وارز ہیں آپس کی، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اسی جنگ کو، اسی پراکسی وار کو بنیاد بنا کر امریکہ، انڈیا، اسرائیل اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب پاکستان اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ کہا تھا شہید آیت اللہ نے۔ عالم اسلام کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کرنے کی یہ جو بنیادی شرط تھی کہ پاکستان مخلصانہ کردار ادا کرے، جب عمران خان نے آیت اللہ خامنائی کا یہ موقف سنا کہ عرب ممالک امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے سیاسی، معاشی اور ثقافتی شکنجے میں پھنسے ہوئے عرب ممالک دفاعی حوالے سے بھی غلامی کا شکار ہیں، انہیں اس شکنجے اور غلامی سے نکالنے کے لیے پاکستان، ایران اور ترکی کی مدد درکار ہوگی، اور جب تک یہ تینوں ملک ان کی مخلصانہ مدد نہیں کریں گے، عرب ممالک اس حوالے سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے آغاز سفر پاکستان کو کرنا ہوگا، اور پھر دوسرے مرحلے میں پاکستان، ایران اور ترکی کو مل کر کرنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ مخلصانہ مشورہ جب حضرت آیت اللہ علی خامنائی نے دیا تو یہ عمران خان کے دل پر اثر کر گیا، اور ان کے جو دل و دماغ کی دنیا ہی بدل گئی، اور پھر انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلطان پر کام شروع کر شہزادہ محمد بن سلمان پر کام شروع کر دیا، اور آخر کار وہ انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ اپنی دیرینہ دشمنی کو ختم کر کے دوستی کی بنیاد رکھے، اور یہ جو دوستی ہوگی پورے عالم اسلام کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ عمران خان کی ناظرین یہ جو مخلصانہ کاوش تھی، اور آیت اللہ خامنائی نے اور عمران خان نے پھر اس حوالے سے چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بھی بات کی، یوں یہ دونوں ملک گارنٹر بنے اور ایران کے ساتھ سعودی عرب کی 40 سالہ دشمنی ختم ہو گئی۔ امریکہ اس بڑی پیش رفت میں عمران خان کے مخلصانہ ثالثی کردار پر آگ بگولا ہو گیا، اور سائفر بھجوا کر اس نے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم کروا دی۔ لیکن اس وقت تک عمران خان یعنی اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے جو اس نے تاریخی کردار ادا کرنا تھا وہ ادا کر چکا تھا۔ اس نے خطے میں امریکی بالادستی کو کمزور کر دیا تھا، اور عمران خان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے یعنی حکومت تو ختم ہوگی، اس کے باوجود بھی عمران خان ڈٹ گیا، ایک احتجاجی مہم شروع کر دی، الیکشن پی ٹی آئی نے جیت لیا، اور پھر جو عمران خان نے الیکشن چرانے کے خلاف تحریک چلا دی۔ تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے ایران پر امریکی حملے میں 5 سال کی تاخیر ہو گئی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، اور پھر اس تاخیر کی وجہ سے
پی ٹی آئی کی احتجاجی حکمت عملی اور قربانیوں کی وجہ سے اور عمران خان کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان کے جو حالات تھے وہ مسلسل غیر یقینی کا شکار تھے، اور امریکہ پاکستان میں اپنے کٹھ پتلی حکمرانوں کے مکمل کنٹرول حاصل کرنے سے پہلے ایران پر حملے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ یوں عمران خان کی دوہری قربانی کی وجہ سے ایران کو اپنا میزائل و ڈرون پروگرام جدید بنانے کے لیے 5 سال کا بہترین وقت مل گیا۔ اس دوران اس نے ہزاروں جدید میزائل اور ڈرون بنا کر سٹاک کر لیے۔ 40 روزہ جنگ میں روزانہ سینکڑوں میزائل اور ڈرون فائر کرنے کے باوجود اس کا یہ جو بڑا ہزاروں میزائلوں اور ڈرونز کا سٹاک تھا وہ ختم نہیں ہوا، تو امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کے لیے سمجھ لیں کہ اب جنگ لڑ کر آبنائے ہرمز کو کھلوانا ناممکن ہو گیا۔ اس لیے اگر ہم ایران کی فتح کو عمران خان اور آیت اللہ علی خامنئی شہید کی عظیم فتح قرار دیں، دونوں کی اس ملاقات کی بنیاد پر، تو اور اس کے بعد دونوں نے جو کردار ادا کیا تو کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دو شخصیات تھیں کہ جنہوں نے مل کر آغاز سفر کیا تھا، اور عالم اسلام کو امریکی غلامی سے آزاد کروانے کا مشترکہ خواب دیکھا تھا، بلکہ اس خواب کی عملی تعبیر پانے کے لیے ذاتی طور پر اپنے اپنے طور پر دونوں نے بے پناہ قربانیاں بھی دیں۔ عمران خان کی قربانیوں اور جد و جہد کا سفر ابھی تک جاری ہے، اور آیت اللہ علی خامنئی جام شہادت پی کر اللہ رب العزت کے پاس سرخ روح ہو کر پہنچ چکے ہیں، اور ان کے صاحبزادے سمیت تمام جانشین اور پوری ایرانی قوم ان کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہے اور قربانیاں دے رہی ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ، اسرائیل اور بھارت گٹھ جوڑ کی اس شکست فاش سے دنیا میں طاقت کا توازن بالکل بدل کر رہ گیا ہے۔ اس لیے پاکستان سمیت جن جن ممالک میں اب امریکی کٹھ پتلی حکمران مسلط ہیں، اب وہاں اس جنگ کے اگلے مارکے سیاسی جد و جہد کے میدان میں لڑے جائیں گے، جو ہم نے تھمب نیل میں اور ہیڈ لائنز میں آپ کو بتایا تھا کہ اب اگلے مارکے کہاں ہوں گے۔ اب اگلے مارکے جیسے پاکستان سمجھیں کہ اس میں سب سے بڑا میدان ہوگا ایک سیاسی اور جمہوری جنگ کا، جس طرح بنگلہ دیش اور نیپال میں ہوا، جمہوری انقلابات آئے۔ اب یہ انقلاب پاکستان کا مقدر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جیسے تمام ممالک میں جہاں امریکی کٹھ پتلی حکمران بیٹھے ہیں وہ اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ یہ جو تیسری عالمی جنگ جاری ہے پوری دنیا میں امریکی غلامی سے نجات کے لیے۔ ناظرین، کپتان اور شہید آیت اللہ کی اس جد و جہد کی کامیابی کے حوالے سے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے جو پیش گوئی کی تھی اور جو تاریخی جملہ کہا تھا کہ آغاز سفر عمران خان نے کیا ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ کر، اور اختتام سفر آیت اللہ علی خامنئی شہید نے کیا کہ اپنی جان کی قربانی دے کر کہا کہ، اور وہ بھی حرف انکار تھا اور یہ بھی حرف انکار ہے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔